السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں یمن ایوا کی قلم سے تحریر کردہ ناول اہل دل کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجیے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دن پوری آب و تاب سے نکل آیا تھا، گرمیاں عروج پر تھیں، سب اپنے اپنے کمروں میں سکون سے بیٹھے ہوئے تھے۔ آج دوسرا دن تھا۔ پہلا دن بھی ہانا نے بن پانی کے مچھلی کی طرح تڑپتے گزارا تھا اور آج پھر اس کا گرمی سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کا گرمی کے مارے سر چکرانے لگا۔ چراغ صبح سے اپنے بھائیوں کے ساتھ زمینوں پر گیا ہوا تھا اور وہ یہاں گرمی سے ٹکراتی کمرے میں گھوم رہی تھی۔ کسی بھی جگہ سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ اماں کے دیے نہایت نرم پتلے لون کے سوٹ میں بھی گرمی سے بے حال ہو رہی تھی۔ تھک کر جرار کو کال ملائی۔ جرار کال اٹینڈ ہوتے ہی وہ رونے لگی۔ وہ اس کو روتی ہوئی پکار پر وہ بوکھلا گیا۔ کیا ہوا ہانا، سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ مجھے گرمی لگ رہی ہے، میں گرمی سے مر جاؤں گی جرار، میرا سر چکرا رہا ہے۔ وہ بری طرح روتی جا رہی تھی۔ جرار اس کی باتوں سے گھبرا کر کال کاٹا شاہے کے پاس گیا۔ یار گھر چلیں، ہانا کی تو گرمی سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہا اس کا کیا کروں۔ وہ فکر مندی سے بول نہیں پا رہا تھا۔ شاہے کو اس پر ہنسی آئی تھی، شادی کر کے پھنس گیا تھا۔ گھر چل یار، تو ایسا کر روم کولر سیٹ کروا کمرے میں، فی الحال ہمارا گھر یہاں رہنے والوں کے لیے تو ٹھنڈا ہے مگر اس کی الگ بات ہے۔ شاہے جیپ میں بیٹھتا اس سے بول رہا تھا۔ چلو پھر میں آج شام تک یہ کام کر لیتا ہوں، اپنے بھی اور تمہارے کمرے میں بھی ضرور چاہیے ہوگا، وہ بیچاری بھی تو شہر کی ہے۔ جیری کی بات پر شاہے نے ناک چڑھا کر سر جھٹکا۔ اسے نہیں لگتا تھا کہ بریا کو اس گرمی سے کوئی مسئلہ ہے، وہ تو یہاں رہنے والوں سے بھی کہیں زیادہ مزے میں تھی۔ وہ دونوں گھر پہنچے تو جرار بھاگا بھاگا سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ ہانا نے رو رو کر اپنا برا حال کر دیا تھا، فین آن تھا پھر بھی وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی حالت پہ جیری کا سر چکرا گیا۔ ہانا پاگل لڑکی، اٹھو شاور لے لو نا۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے کھڑا کر کے شاہے کو ٹیکسٹ کیا کہ پانی کی موٹر چلائے تاکہ ٹھنڈا پانی آنے لگے۔ وہ ہانا کو کپڑوں سمیت باتھ روم میں لے گیا اور شاور کے نیچے کھڑا کر دیا۔ پانی ٹھنڈا آ رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی خاموشی سے وہیں فرش پر بیٹھ گئی۔ جرار اس کے لیے دوسرا لون کا جوڑا نکال کر پریشانی سے واش روم کے دروازے پر کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ یہاں بہت گرمی ہے، میں کیسے رہا کروں گی؟ وہ پریشانی سے بولتی رو رہی تھی۔ جرار نے تفکر سے اسے دیکھا۔ میں مر جاؤں گی ایسے تو۔ وہ سر اٹھا کر جرار کو دیکھنے لگی۔ وہ بے بس ہونے لگا۔ ہانا میں ہوں نا، پریشان مت ہو، نہا کر باہر آؤ اور تھوڑی دیر ریسٹ کر لو۔ وہ اسے نرمی سے تاکید کرتا واش روم کے دروازوں سے ہٹ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے شاہے کا مشورہ ٹھیک لگ رہا تھا۔ روم کولر سے کمرہ ٹھنڈا ہوا رہتا، حالانکہ کمرے کی پچھلی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس طرف درختوں کی وجہ سے چھاؤں اور ٹھنڈک رہتی تھی، جس سے کمرہ کافی حد تک گرمی سے بچا ہوا تھا۔ کافی دیر تک بھی ہانا نہ نکلی تو اس نے جا کر اس کے کپڑے باتھ روم میں ہینگ کیے اور اسے چینج کر کے باہر آنے کا کہا۔ کھڑکی کے پاس پیڈسٹل فین آن کر کے لگایا تو کھڑکی سے ڈائریکٹ ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ چارپائی فین کے سامنے پڑی تھی۔ ہانا چینج کر کے آئی تو چارپائی پر سر پکڑ کر بیٹھے جرار کے پاس جا کر لیٹ گئی۔ اب ٹھیک ہو نا؟ وہ پلٹ کر اس کے گیلے بالوں سے کیچڑ نکالتا نرمی سے پوچھنے لگا۔ وہ سر ہلا گئی۔ جرار میں اس گرمی میں نہیں رہ سکتی، وہ بیچارگی سے بولتی پھر سے آنکھیں بھر لائی۔ بار بار پریشان ہو رہی تھی۔ جرار نے اس کا گال سہلایا۔ میں جانتا ہوں میری جان، میں آج روم کولر رکھواتا ہوں، 1-2 ماہ تک AC لگ جائے گا، پھر تو نہیں مسئلہ نہیں ہوگا نا؟ وہ لگاوٹ سے اس کے گیلے بالوں میں انگلیاں چلاتا پوچھ رہا تھا۔ ہانا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ تکیہ سیٹ کر کے اسے بالکل فین کے سامنے کر گیا۔ تھوڑی دیر سو جاؤ، طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ اس پر جھکا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ہانا کی نظر جرار کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی ایک کال پر جیسے وہ بھاگا ہوا فوری پہنچا تھا۔ اس کا دلکش گندمی چہرہ شاید گرمی سے آنے پر سرخی چھلکا رہا تھا۔ چہرے پر ہانا کے لیے فکر اور بالوں میں محسوس ہوتا اس کی انگلیوں کا لمس ہانا کو اس کی طرف مائل کر رہا تھا۔ وہ اسے ہر بار ایسی پریشانی سے نکال لیتا تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگا تو وہ نیند میں جاتی ہانا اس کا بازو پکڑ کر روک گئی۔ وہ اس وقت جرار کو صرف اپنے پاس اور سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس کی کیفیت سمجھتا اس کے پاس وہیں لیٹ کر موبائل پر آنے والا میسج دیکھنے لگا۔ وہ اپنا سر اس کے بازو پر رکھتی اس کے سینے پر بازو رکھ گئی۔ اوئے بغیرت، اب میں موٹر کے ساتھ لٹکا رہوں کیا گرمی میں؟ تیری بیوی کیا پورے سال کا آج نہ آئے گی؟ شاہے کا تپا ہوا میسج ملا تھا۔ جیری ہنستا ہوا اسے جواب ٹائپ کرنے لگا۔ یار بھول گیا تھا، وہ تو سو بھی گئی۔ میسج سینڈ کر کے اس نے ہانا کو دیکھا جو کچھ دیر پہلے گرمی گرمی کا رونا ڈال کر اسے حواس باختہ کر چکی تھی۔ اب سکون سے اس کے کندھے پر سر رکھ کر چپک کر سو گئی تھی۔ موبائل ایک طرف رکھ کر اس نے بے ساختہ اس کے نازک وجود کو خود میں بھینچتے ہوئے جھک کر اس کے ٹھنڈے رخسار پر لب رکھ دیے۔ بریا فریج سے ٹھنڈا پانی لینے کے لیے کچن میں پہنچی تو سامنے کچن میں چھوٹی بھابھی کھڑی تھی۔ اپنے چھوٹے بچے کے لیے دودھ بناتی وہ آہستگی سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اچھا تمہیں یہ خود کہا اس نے؟ ہاں تو شاہے پاگل پھنس گیا، اس نے کہا شادی کرو تو کر لی۔ یہ تو لڑکی کی بھابھی یہاں کھول گئی، گھر سے بھی بھاگی ہوئی ہے یہ، نہ جانے کتنے مردوں سے تعلقات۔ پانی کے لیے بوتل اٹھاتی بریا کے ہاتھ میں ٹھنڈی بوتل جیسے آگ بن گئی تھی۔ شہربانو اپنی بہن مہرو سے بات کر رہی تھی، جس نے اسے بریا کی بتائی بات پہ حیرت سے بتائی تھی کہ یہ شادی شاہے نے خود بریا کے کہنے پر کی تھی۔ بھابھی زبان سنبھال کر بات کرو اچھا۔ وہ بوتل زور سے شیلف پر رکھتی بدلحاظی سے چیخ کر بولی۔ بھابھی کو جھٹکا لگا تھا، جلدی سے کال بند کرتی اسے دیکھنے لگی۔
یہ کیا بات کر رہی ہو؟ اور یہ لہجہ کیسا ہے؟ بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کیا؟ بھابھی نے غصے سے اسے دیکھا۔ اس معصوم سی صورت والی کی ایسی زبان سن کر حیرت ہوئی تھی۔ کیوں؟ میں نے تو یہی زبان سیکھی کہ جو عزت کے لائق نہ ہو اس کی عزت نہ کرو۔ میرے اوپر کیچڑ اچھالنے سے پہلے بتاؤ کتنے مردوں سے ملتے دیکھا مجھے؟ کوئی ثبوت ہے میری بد کرداری کا؟ بریہ اپنی عادت کے عین مطابق بدتمیزی سے چیخی۔ اپنی بھابھی سے یہ الزام سن کر وہ اندر سے زخمی ہو چکی تھی۔ اس گھر میں وہی الفاظ سننے پر اسے لگا وہ شاید کسی کا قتل کر بیٹھے گی۔ آہستہ بولو، میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ خود تم نے مہرو کو بتایا کہ شاہے کو تم نے شادی کا خود کہا تھا۔ تم اپنی بھابھی سے بھی کچھ ایسے ہی کہہ رہی تھی، اپنے محلے میں بھی بدنام تھی۔ شہر بانو بھابھی اس کی زبان کی تراری پر بوکھلا کر وضاحت دینے لگی۔ شور کی آواز سن کر ساتھ کمرے سے دیدے بھی آ گئی تھی اور اماں بھی باہر نکلی۔ میری بھابھی میرے بچپن سے ہی مجھے برا بولتی رہی ہیں، تو اب یہ بات یہاں بڑھا چڑھا کر پھیلائی جائے گی؟ اس مہرو کو خود تکلیف تھی کہ میں اس کے منگیتر پر کیوں قابض ہوئی تو میں نے بتا دیا۔ سچ بولنے پر اب بد کردار کہہ دو گی؟ میں محلے میں بدنام تھی یا شہر میں؟ کیا ثبوت ہے اس کی وجہ میری بد کرداری تھی؟ بریہ کا غصہ بڑھ چکا تھا۔ وہ جو غلطی اپنے گھر میں اپنی بھابھی سے بحث کر کے کرتی رہی تھی وہی غلطی یہاں دہرا رہی تھی۔ اماں اور دیدے تو اس کا اتنا سخت لہجہ اور ترش زبان پر ہی دنگ تھی۔ ارے لڑکیوں، ہوا کیا ہے؟ اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ دیدے نے گھبرا کر ان کے درمیان جھگڑے کی وجہ پوچھی تھی۔ شہربانو نے اماں کو شرمندگی سے دیکھا۔ اماں، میں تو بس مہرو سے بات کر رہی تھی کہ آ کر جھگڑنے لگی، شور مچا دیا۔ شہربانو نے بات ختم کرنا چاہیے۔ وہ جانتی تھی شاہ گھر پر ہے اور اگر وہ سن لیتا تو نہ جانے کتنا دنگل ہوتا۔ یہ بھی بتاؤ نا کہ بات کیا کر رہی تھی؟ مجھے بد کردار کہہ رہی تھی تم؟ جانے کتنے مردوں سے تعلقات ہیں یہ کہہ رہی تھی، بریہ نے چیخ کر کہا۔ اسے وہ جملے چبھ رہے تھے۔ اماں اور دیدے کا منہ کھل گیا۔ شہربانو، پاگل ہوئی ہو کیا؟ یہ کیسی بات کی؟ بریہ اس گھر کی بیٹی ہے تو تیری بھی بہن ہوئی نا بیٹی؟ اماں نے پریشانی اور دکھ سے اسے سمجھایا تھا۔ دیدے ساکن ہو گئی تھی۔ اس گھر میں آج سے پہلے جھگڑا نہیں ہوا تھا کبھی، اور آج؟ اماں، خدا کی قسم میں نے تو وہی کہا جو سنا۔ اس کی بھابھی جب آئی تھی یہاں تب سے میں نے خود سنی ان دونوں کی باتیں۔ اس کی بھابھی نے کہا کہ یہ محلے میں بدنام لڑکی تھی اور اس نے خود مانا کہ گھر سے بھاگ رہی تھی۔ شاہے کو بھی اس نے خود شادی کا کہا تھا۔ شہربانو دروازے کے پاس جا کر اماں کو بتانے لگی۔ اس کی بات پر اماں کو صدمہ لگا۔ بے یقینی سے بریہ کو تکنے لگی۔ دیدے بھی دم بخود سے بریہ کا معصوم چہرہ تک رہی تھی۔ ہاں تو کہاں ہے؟ محلے میں بدنام ہوئی تو بد کردار بن گئی؟ شاہ بچہ تھا جو میں نے کہا تو مجبور ہو گیا؟ تم لوگ ہوتے کون ہو مجھے بھاگی ہوئی لڑکی کہنے والے؟ بریہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ اماں کی بے یقینی اور دیدے کا دور ہٹنا اسے زخمی کر گیا تھا۔ پاگل تھی، رک کر وضاحت دینے کی بجائے چیخنے لگی تھی۔ نہ میری دھی، بڑی بھابھی ہے، ایسے بات نہیں کرتی۔ اماں نے معاملہ سمیٹنے کی خاطر بریہ کو سمجھایا تو ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ بڑی بھابھی مجھ پر الزام لگاتی رہے اور میں چپ رہوں؟ یہ انصاف ہے اس گھر کا؟ بریہ کو اماں کا بھابھی کی طرفداری کرنا مزید ناراض کر گیا تھا۔ اماں سے بھی ناراض ہوتی وہ بھڑک کر بولی۔ اسی وقت موٹر بند کر کے اس طرف آتے شاہ نے اماں کا سمجھانا اور بریہ کا بدتمیزی کرنا سنا تو غصے سے پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ یہ تم اماں سے کس لہجے میں بول رہی ہو؟ شاہ نے وہاں آ کر پوچھتے ہوئے بریہ کو گھورا۔ اماں کو مسئلہ بگڑتا ہوا محسوس ہوا۔ کچھ نہیں پتر، بس بات ختم کرو۔ دیدی نے جلدی سے بات سمیٹی۔ شاہ جم کر کھڑا رہا۔ بریہ بھی شہربانو کو گھورتی جا رہی تھی۔ نہیں بتائیں مجھے کیا ہوا ہے؟ بھابھی، اس نے بدتمیزی کی ہے آپ سے؟ شاہ نے شہربانو سے سوال کیا۔ وہ جو بریہ کے تیوروں سے بوکھلائی ہوئی تھی مزید ہڑبڑا گئی۔ بس ہم بات کر رہے تھے۔ شہربانو نے بات ختم کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جھگڑوں کی عادی نہ تھیں۔ ہاں، کچن میں کھڑے ہو کر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اگر اسے اندازہ ہوتا کہ بریہ سن لے گی اور ایسا ہنگامہ کرے گی تو 100 بار سوچتی۔ بات؟ اسے بات نہیں کہتے۔ اگر اتنا صدمہ ہے کہ میں نے شاہ کو پھنسا دیا تو کہہ دو اس سے فارغ کرے مجھے، چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ بلکہ جانا کیوں ہے؟ بھاگی ہوئی لڑکی ہوں نا تو بھاگ جاتی ہوں یہاں سے بھی۔ بریہ، اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شاہ نے دھاڑ کر چپ کروایا۔ معافی مانگو ابھی، اور اسی وقت بھابھی اور اماں سب سے معافی مانگو۔ شاہ کے غصے سے بولنے پر وہ شوق سے اسے تکنے لگی۔ تو کیا وہ اسے غلط مان گیا تھا؟ میں نے کہا معافی مانگو۔ وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ بریہ کو جھٹکا لگا، سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ اماں اور دیدے شاہ کو چپ ہونے جانے کا کہہ رہی تھی۔ اسے آج شام ہی واپس شہر جانا تھا اور آج ہی یہ ہنگامہ ہو گیا تھا۔ بھابھی اپنی جگہ چور سی بنی کھڑی تھی۔ مانگو معافی۔ وہ بریہ کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے بھابھی اور اماں کے سامنے لایا۔ بریہ ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سمجھ آئی تھی گھر میں بھائی اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ سمجھتی رہی۔ ویسی لڑائیوں پر بیوی اور بریہ دونوں کو ٹوکتا تھا۔ وہ دونوں کو چپ ہونے کا کہتا تھا۔ اس نے کبھی 2 کی لڑائی میں اکیلی بریہ سے معافی نہیں منگوائی تھی، مگر آج یہاں اسے معافی مانگنا تھی کیونکہ اس نے جھگڑا شروع کیا تھا۔ یہ زندگی کی حقیقت تھی جو اسے آج پتہ چلی تھی۔ مجھے معاف کر دے، میں غلط ہوں، وہ شاہ کی غصیلی آنکھوں سے سہم کر بولی۔ بھابھی ساری لاتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دیدی اماں کو سہارا دیتی کمرے میں چلی گئی اور شاہ اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ بریہ وہیں کچن کی دہلیز پر کھڑی رہ گئی۔ تو یہ ہوتا ہے ظلم۔ وہ تو آج تک سختیوں کو ظلم کہہ کر روتی رہی تھی۔ وہ ابھی 19 سال کی ہوئی تھی اور عمر کے ہر حصے میں ملنے والی تکلیف پر اسے لگتا تھا ظلم یہی ہے، پہلے تو کچھ نہیں تھا۔
شاہ غصے سے کمرے میں فین آن کر کے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ دماغ سن ہو رہا تھا۔ وہ جتنا بریہ کو سب کے سامنے اچھا بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا، اتنا ہی وہ غصے اور بدتمیزی سے خود پر ہی الٹی سیدھی باتیں کرتی، سب کے سامنے بری بن جاتی تھی۔ سر پکڑ کر بیٹھا تھا، جب وہ شہر میں ہوگا تو وہ پیچھے کیا کرے گی، جانے کیسے رہے گی۔ کتنی دیر گزر جانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اسپاٹ سا چہرہ لیے کھڑکی کے سامنے بیٹھ کے کنارے پر ٹک کر بیٹھ گئی۔ وہ ڈر گئی تھی شاہ کے غصے سے۔ پہلی دفعہ دیکھا تھا مرد کا غصہ کیسا ہوتا ہے۔ دل بھر آیا تھا، رونا چاہتی تھی مگر رو نہیں پا رہی تھی۔ بھابھی لوگوں کو یہ بات کس نے بتائی کہ مجھ سے شادی کا تم نے خود کہا تھا؟ شاہ نے اسے گھورتے ہوئے خود غصے سے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ میں نے بولنا مشکل ہو رہا تھا، آواز بھر آ رہی تھی۔ اور کہ بھاگنے والی بکواس کس نے کی تھی؟ اس نے اگلا سوال اور بھی زیادہ سختی سے پوچھا تھا۔ اس بار بھی مجرم وہ خود تھی، بس سر جھکائے رہی۔ بہت شوق ہے خود پر خود جھنڈے اٹھانے کا؟ کیا لگتا ہے بہت بہادر ہو اس لیے بول سکتی ہو؟ بکواس کر کے سب کو موقع دیتی ہو پھر لڑنے کھڑی ہو جاتی ہو، عقل نہیں ہے کیا؟ اس کے سر جھکانے پر مزید غصہ ہو گیا۔ بریہ اس کا غصہ دیکھ رہی تھی، الفاظ نہیں سن رہی تھی۔ اس کا دل بھاری ہونے لگا، وہ رونے کو بے تاب ہو رہی تھی۔ پلٹ کر شاہ کے کندھے میں چہرہ چھپاتی سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر چپ ہو گیا۔ کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا تو لب بھینچ کے اس کے گرد بازو پھیلاتا خود میں سمیٹ گیا۔ بریہ سے سسکیاں بھرتی گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ آئندہ بنا سوچے سمجھے مت بولنا، میں سب سے کہہ جاؤں گا، اب کوئی تم سے ایسی ویسی بات نہیں کرے گا۔ وہ اسے چپ کروانے لگا۔ بریہ کا رونا مزید بڑھ گیا۔ شاہ کا دلاسا الگ طرح سے اثر انداز ہو رہا تھا۔ اسے سارے ہی غم یاد آنے لگے۔ اس کا دل چاہا شاہ اسے ایسے ہی دنیا سے چھپا کر بیٹھا رہے۔ اچھا اب چپ کر جاؤ، اور میں آخری بار سمجھا رہا ہوں، تمیز سے بات کرنا سب سے، نہ بدتمیزی کرو گی نہ کوئی ڈانٹے گا۔ بھابھی سے کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، میں بات کر لوں گا۔ اپنا انداز بھی ذرا بدلو اب۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر ضبط سے اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی پیٹھ تھپکتا چپ کروانے لگا۔ کافی دیر بعد جب وہ چپ ہوئی مگر پھر بھی ویسے اس کے سینے میں چہرہ چھپائے رہی، وہ گہرا سانس بھرتا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر اسے خود میں سمیٹ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔